اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مختلف جہات سے، مختلف حیثیت سے عروج نصیب فرمایا، ترقی نصیب فرمایا۔ ایک بہت بڑا اعزاز جو ہمیں 17 ستمبر 2025 کو اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے اس ملک کو اور اس ملک کی عسکری قیادت کو چنا ہے۔ افواج پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ یعنی طاقت ہے، عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت ہے۔ اور پھر پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، دفاعی معاہدہ، یہ ہمارے لیے بہت ایک خوشی کی چیز ہے، ایک شکر گزاری کا موقع بھی ہے اور ساتھ میں خوشی کا موقع بھی ہے۔ اور ایک یہاں پر میں حدیث بیان کرنا چاہوں گا جو عربوں سے محبت کے حوالے سے بھی ہے، اور ساتھ میں ایک حدیث جو جنگوں کے حوالے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ یا سلمان لا تبغضنی، کہ سلمان مجھ سے بغض نہ رکھنا، فتفارق دینک، اگر تم نے مجھ سے بغض رکھا تو تمہارے ہاتھ سے دین جاتا رہے گا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے بغض رکھوں، اور آپ کے ذریعے تو ہمیں ہدایت ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبغض العرب فتبغضنی، کہ تم عربوں سے بغض رکھو گے تو گویا کہ تم مجھ سے بغض رکھو۔ تو ہمیں محبت کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر عربوں سے محبت ہماری ایمان کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے ہے، کلمے کی وجہ سے ہے۔ اور اس وقت سعودیہ، یہاں ان سے محبت حرمین شریفین کی وجہ سے بھی ہے۔ تو ہمیں تو ان سے محبت رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر یہ ایک اعزاز جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ اعزاز پاکستان کے لیے، یہ دنیا کی نگاہ میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ لوگ دیکھتے تھے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں سیاسی بھی انتشار دکھنے میں آتا ہے، یہاں پر فکری انتشار بھی دکھنے میں آتا ہے، یہاں پر معاشی مسائل بھی ہیں، یہاں پر عالمی دباؤ بھی ہے، بہت ساری چیزیں دیکھتے تھے، اور یہ ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ نے ہمیں آگے بڑھایا، اللہ ہمیں آگے بڑھاتا چلا گیا، اور آج اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا کہ آج حرمین شریفین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے طور پر اس ملک کو منتخب کیا۔ ایک اور حدیث جس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اذا وقعت الملاحم، جب جنگوں پر جنگیں ہونے لگیں گی، بعث اللہ بعثا من الموالی، اللہ رب العزت ایک لشکر کو بھیجے گا جو غیر عرب سے ہوگا۔ ہم اکرم العرب، وہ عربوں کے اندر مکرم ہوں گے، فرسن، شہ سواری کے اعتبار سے، یعنی ان کی جو اڑان ہوگی وہ خوبصورت ذکر کی گئی ہے۔ اور فرمایا وَأَجْبَدُهُ سِلَاحًا، ان کے ہتھیار بہت ہی عمدہ قسم کے ہوں گے۔ يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِهِمْ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی حفاظت فرمائے۔ تو اب یہ ذرا غور کریں کہ غیر عرب میں ایک فوج ہوگی جس کو اللہ کھڑا کرے گا، وہ فوج اللہ رب العزت نے یقیناً جو بنائی ہے، جو اس دور میں نظر آتی ہے، وہ پاکستان کی فوج ہے۔ اور ہمیں اس پر خوشی ہونی چاہیے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ جس عظیم مقصد کو سامنے رکھ کر یہ معاہدہ کیا گیا، اس معاہدے کے اندر اللہ ہمیں آگے بڑھائے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم ایک مجلس میں فرمانے لگے کہ اس وقت دنیا کے اندر عالمی معاہدات کے ساتھ دنیا چلتی ہے، معاہدات کی اب جو ہے وہ حکومتیں ہوا کرتی ہیں، چنانچہ جغرافیائی جو سرحدات ہیں وہ ضرور ہیں، وہ انتظامی طور پر ضرور ہیں، لیکن دنیا معاہدات کو دیکھ کے چلتی ہے۔ تو یہ معاہدہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ دین کے اعتبار سے بھی مفید ہوگا اور دنیا کے اعتبار سے بھی مفید ہوگا، اور یہ پاکستان کے جو ابابیل ہیں انشاءاللہ یہ حرمین شریفین کی حفاظت کریں گے۔ اللہ ان کو سرخرو